الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما وحده من كيفه صلوات dalam tersama मैंने लहजुल बलागा से इस कलाम सखाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलाम खुतबा नंबर 186 के पहले जुमले को मैंने आज 3 दिन से तिलावत किया है, जिसमें सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलाम तौहीद के मुख्तलिफ कमालात और पहलू से इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं। जहाँ मुबय्यन इमाम हो तो मुबय्यन कैसा होना चाहिए, यही पता लगता है। जिसका मुबय्यन तौहीद हो उसी मुबय्यन को इमाम कहते हैं। हक है इमाम का, अवाम का हक नहीं है। इमाम का हक है कि वो तौहीद हमें समझाए। कौन समझाएगा तौहीद? इमाम। ये इमाम पर वाजिब है, हक है इमाम का। और देखिए हक है उसके इमाम होने का कि उसे ऐसे समझाए जैसा कि वो है। गौरी फरमाए, मैं एक लफ्ज कहूँगा अगर आप सोचे हैं, उन्होंने हमारी लफ्जों में उसे समझा दिया है। ये न सही कि अली अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया नहीं, लफ्जों में हमें समझा दिया है कि हमारी सलाहियत है समझने की कि जल्दी समझे या देर से समझे। मैं तुमला कह दूं, जिन्होंने जल्दी समझा वो सलमान बन गया, जिन्होंने देर से समझा वो हुर बन गया। लिए नहीं समझी सही बिस्मिल्लाह आप बड़ा सलावत पढ़ते हैं। क्योंकि ये हमारा दर्सी लहजुल बलागा है, अब 3 दिन हो गए मैं इसी लफ्जों पे बहस हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह हिसाब तक पहुँचे। ऐसे जल्दी से मैं गुजर गया तो उसका फायदा नहीं है और अच्छा ये चीज भी हो रही है। आज मैं चाहता हूँ कि जो इनके पहलू कुछ रह गए हैं उन्हें भी ध्यान किया। मासूम फरमाते हैं कि बावहदहु मन कय्यफहु, तवज्जो फरमाइए कि उस शख्स ने ध्यान करने वाले तौहीद को ध्यान ही नहीं किया, तौहीद का कायल नहीं हुआ, उसने अल्लाह को एक समझा नहीं। देखिए कई बार उसके अल्लाह के एक होने की उसे मारिफत ही हासिल नहीं हुई, वो अल्लाह को अल्लाह की हैसियत से पहचान ही नहीं सका। देखिए कितनी पहलू इमाम फरमाए, पहचान ही नहीं सका। कौन नहीं पहचान सका? मन कय्यफहु, कि जिसने
کا عقیدہ رکھا. تو سبق سنا ہے مجھے پوری طرح نظر آتی. ان کا بیٹھنا بھی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور مجھے تقویت ہوتی ہے کہ میرے کلام کو سننے میں ایسے مجتہدین تشریف فرما. مجھے روحانی تقویت کہ من کیفہ جو اللہ میں کیفیتوں کا قائل ہو جائے, اللہ میں کیفیتیں مان لو. مطلب اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں وہی کیفیتیں اپنے ساتھ کیوں لگا دی. اگر میں جلدی سے جملہ کہوں تو راضی اللہ و رضوا عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. راضی ہونا تو کیفیت ہے, اپنے ساتھ قرآن میں کیوں لگایا, کہ ان کے بھی ہاتھ پہ لگایا. غضب ہوا, جب غضب ہوا تو پھر کن کے کہے, کن کے غضب پہ اس نے اپنے آپ کے لیے غضب کی نسبت دی. کوئی تو ہونے چاہیے. اور میں کہوں گا جب تک قرآن موجود ہے کوئی مظہر کیفیت کا موجود رہتا ہوا ہے. کیفیتوں سے متصف کیا, وہ توحید کا قائل ہی نہیں. جن کی توحید ہی صحیح نہیں ہے پھر نمازیں کہاں صحیح ہوں, روزے کہاں صحیح ہوں گے. اچھا دین تو توحید سے شروع ہوگا, جن کی توحید ہی درست نہیں ہے تو آگے تو معاملہ گیا. ٹھیک ہے, صحیح کیسے عمدہ فرمائے. اب جناب دیکھنا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے. سارے ذہن خیالات میری طرف ہو جائیں. آج ہم بحث کرتے ہیں کیفیتوں. کیفیت کے معنی حالت کی. حالت کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کئی حالتیں داری ہوتی. کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں مثال کے طور پہ, کبھی ہم صحت مند ہوتے ہیں, کبھی ہم بالکل علم سے بے خبر ہوتے ہیں, کبھی ہم علم رکھتے ہیں, کبھی قدرت ہوتی ہے, کبھی قدرت نہیں ہوتی. یہ ساری کیا ہے, حالتیں. معلومات جو صفات مخلوق کی ہیں خالق میں عیب ہے. جو صفات مخلوق کی ہوتی ہیں وہ خالق کے لیے عیب کہلاتی ہیں. جو عیبدار اللہ ہو وہ اللہ ہی نہیں کرے گا, لیکن انہیں عیب پائیں گے کبھی تو معلوم. جب کیفیتیں حالت کا نام ہے, حالتیں ہیں, تو اب یہ کیفیت تین کیفیتوں کی بنیاد تین چیزیں ہوتی ہیں. سرکار یہ اہم موضوع ہے جو میں یقیناً سنانا چاہتا ہوں. کیفیتوں کی بنیاد تین چیزوں ہیں. تین چیزوں پر کیفیت قائم ہوتی ہے, تین چیزوں میں کیفیت پیدا ہوتی ہے, تین چیزیں کیفیت کے لیے ضروری ہیں. تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک, پہلا ہے کہ مکان ہو, محل ہو, جگہ ہو یا جسم ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, مکان ہو, محل ہو, جگہ ہو یا جسم ہو. جب جسم ہوگا اس جسم میں کیفیت طاری ہوگی, جسم میں کیفیت پیدا ہوگی. اگر جسم نہیں ہے کیفیت پیدا نہیں ہوگی. معلوم ہوتا ہے کیفیت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے, جگہ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, جسم کا ہونا ضروری ہے. جہاں جسم ہی نہ ہو وہاں کیفیت کہاں. ٹھیک ہے, پہلی شرط کیا ہے, جسم کا ہونا, جگہ مکان و محل کا ہونا. ٹھیک ہے, آپ ذرا تھوڑے سے سوچ تو دے
मुख्तलिफ हैं, या तो कहीं जगह होना जरूरी है, कहीं जिस्म होना जरूरी है, कहीं होने जरूरी है कैफियत के लिए। दूसरा है कैफियत के लिए माशाअल्लाह ज़माना जरूरी है, चूँकि कैफियत हुदूद ज़माना में पैदा होती है। कैफियत के लिए क्या जरूरी है? ज़माना, कि वो हुदूद ज़माना में कैफियत पैदा होती है। हुदूद ज़माना के अलावा जितनी देर रहेगी उसी को ज़माना कहते हैं, जहाँ पैदा होगी उसी को ज़माना कहते हैं। तो कैफियत के लिए क्या जरूरी है? ज़माना। बात समझिए नहीं? अब जिसमें कैफियतें नहीं हैं वो खालिक़े ज़माना तो हो सकता है, ज़माने में नहीं हो सकता। दूसरी शर्त क्या है? उसका ज़माने में हो, ज़माने का होना ही कैफियत के लिए सबूत होगा। ये हुदूद कैफियत जो है उस हुदूद ज़माना में चल रही है, इसलिए उसका होना जरूरी है। तीसरी शर्त है उसके लिए तग़य्युर। तग़य्युर के गुण होता है हालत का बदलना। तग़य्युर के माने है किसी का असर कबूल करना। असर के कबूल करने का नाम कैफियत है। कोई तो असर होगा, कोई तो मंजर होगा, जिस मंजर को देखकर उसने असर कबूल किया। तो जो नहीं फरमा जरा मेरे साथ ही तौर पे हो जाए, है ना? कबूल जो किया है, कोई तो असर होगा ना। आप एक दर्दनाक मंजर देखते हैं, उससे असर होता है नहीं होता? हालांकि देखा आपने मंजर है, असर दिल पे हुआ है, कैफियत आप पे तारी हुई है, वो और है आप और है। खुदा जाने कैसा रिश्ता खालिक ने रखा है, देखी गई वहां, असर हुआ कहाँ। ठीक है ना? अब तीसरी शय है कि उसके लिए तग़य्युर का होना जरूरी है। तीन चीजों के जिस्म, कैफियत के लिए जिस्म का होना जरूरी है, कैफियत के लिए ज़माने का होना जरूरी है, कैफियत के लिए तग़य्युर होना जरूरी है। जब तग़य्युर हो जाएगा उसका नाम कैफियत। अब जरा मैं इनसे बात करना शुरू करता हूँ, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह के लिए कैफियतें नहीं हैं, ठीक है? कोई भी कैफियत वहां नहीं है, क्योंकि कैफियत के लिए मकान चाहिए, वो लामकान है। जिस्म चाहिए, वो जिस्म से मुबर्रा मुनज़्ज़ह है। अगर उसका अक्ली वजूद भी माना जाए तो वो अक्ल में भी नहीं आता, वो ना इल्म में आता है, ना अक्ल में आता है, ना इदराक में आता है। तो वो आता ही नहीं है तो वहां कैफियत कैसे होंगी? फिर इसका जुमला कहो सही, वो हवास में नहीं आता। अब जैसे मैं मौजूद शुरू कर देता हूँ, लेकिन जिस्म एक होता है मादी जिस्म, ठीक है? ये मादी जिस्म, इस पे कैफियतें तारी हो सकती है, तारी हुई कैफियत है। ये जो लगता यहाँ है कैफियत आपकी मुस्तैद हो जाती है। सबसे ज्यादा चेहरे पे ही मारा जाए तो कैफियत में ज्यादा मुस्तैद होती है, मतलब मालूम होता है सारा निजाम ही वह झुल्ला होता है। अच्छा, और जनाब ये है कि ये जिस्म है, जिस्म पर ही कैफियतें क्या होती है, तारी होती है, पैदा होती है। इसका मतलब पैदा होना दलील है कि उस वाक़े से पहले वो नहीं थी। कैफियत जो अब देख के हुई है तो पहले तो नहीं थी। मालूम हो गया, वुकू के बाद पैदा होती है। जो पैदा हो तो वो मखलूक होती है, जो मखलूक है वो खालिक में कैसे तारी हो सकती है? तो शायद पैदा हो रही है वो अल्लाह के लिए कहो, अल्लाह के लिए क्यों? ठीक हो गया? अब ये मालूम हो गया अल्लाह के लिए, क्योंकि जिस्म नहीं है वहां कोई कैफियत उसके लिए तारी नहीं हो सकती। फिर अल्लाह फिर करते क्या बाबा, फिर अल्लाह ने कहा ठीक है जिस्म पे तारी नहीं होती, जिस्म तो नजर आता है, जिस्म तो महसूस होता है। एक ऐसा जिस्म भी होता है जो नजर तो नहीं आता मगर महसूस होता है। नजर तो नहीं आता
मगर वो महसूस होता है, हवा नजर नहीं आती। गौरी का बात ये देखिए, हवा नजर नहीं आती, महसूस होती है, लेकिन महसूस होने वाली शय में कैफियतें। बातें समा किसे कहते, बातें पहाड़ किसे कहते, बातें खिजा किसे कहते, बातें समूह किसे कहते, बातें सरसर किसे कहते, यही तो कैफियतें। कैफियतें हैं, ये खिजा की हवा है, ये पहाड़ की हवा है, ये सरसर की हवा है, ये जहरीली हवा है, ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है, यही तो कैफियतें। मालूम होता है कि महसूस नहीं होती, एक महसूस होती है, नजर नहीं आती, नजर नहीं आती मगर महसूस होती है। ये तो पहली शय है हवा, जिससे हमारी हयात का दारोमदार है। अगर ये हवा ना होती तो हम जिंदगी कहाँ से लेते। मालूम होता है अल्लाह ने गैर महसूस, एक महसूस शय को हमारी हयात का सबब बनाया। नजर नहीं आती, महसूस होती है। चाहिए बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, खुदा के लिए दुनिया समझे, जब ये हमारी हयात का सबब महसूस होता है, नजर नहीं होता था, तो फिर आलमीन की हयात का सबब तुम्हें क्यों देखना चाहते हो? आलमीन की हयात का सबब कौन है? नफ्स हयात कायनात कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद है या नूर मुस्तफा हयात आलमीन है। जब ये हयात हमें ना महसूस होती है, नजर नहीं आती, तो फिर आले मोहम्मद का नूर कहाँ से देखना चाहते हैं? सलावत पढ़ते हैं, अल्लाह अब ये हुआ कि ये जो हवा है ये क्या है? महसूस होती है। ये यही से मैं मौजूद लेके चला, लेकिन है लतीफ सही शरह तजरीब और इल्म उसूल और फलसफे की मैं पेश करता हूँ। सही समझ के उस किताब का नाम भी मैंने दे दिया सही को, कि इसमें सबसे पूरी कायनात में सबसे लतीफ क्या शय? हवा तो लतीफ, हवा क्या है? लतीफ जो लतीफ बनाए, क्या खुद लतीफ नहीं हो? अल्लाह का नाम लतीफ है या नहीं? अच्छा, अल्लाह लतीफ कैसे बना? फरमाइए। हवा पैदा करके लतीफ बना, सही, हवा पैदा करके ज्यादा लतीफ है। ऐसा नहीं है, हवा पैदा कर दे और लतीफ बना, जो हमारे लिए बनाए वो लतीफ हो गया। खुदा ने उसका कोई ऐसा कमाल है, कमाल वो बनाया, खुद लतीफ कहलाया। और भी फरमाने मेरे साथ से एक मिलाएंगे ना, मैं मौजूद कर रहा हूँ। अब अल्लाह लतीफ पूरी कायनात में सबसे आला लताफत का नाम क्या है? कराची है, आम जगह पे तो मैं नहीं पढ़ता, ये जगह क्या है सबसे आला? देखिए जनाब, इस हवा से लतीफ ज्यादा है रूह। रूह महसूस भी नहीं होती, नजर भी नहीं आती, ऐसी लतीफ। रूह नजर भी नहीं आती और महसूस भी नहीं होती, सही, ये हवा से ज्यादा लतीफ है। इस रूह से ज्यादा अल्लाह ने लतीफ अक्ल को बनाया, जो रूह पे भी कंट्रोल करती है। और नहीं फरमाया, रूह पे कंट्रोल कौन करती है? अक्ल रूह से कितना लतीफ है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अगर आप लोग बचे हैं, रूह से ज्यादा लतीफ अक्ल है। अक्ल किसको कंट्रोल कर रही है? रूह। सारा निजाम है जिसमें रूह किसकी मातहत है? अक्ल की। अगर रूह अक्ल के मातहत है, फरिश्तों से अफजल है, वरना हजारों से गुजरता है। अब कौन कंट्रोल कर रही है? अक्ल। अक्ल जिसको रूह को, रूह भी लतीफ है, इसको अक्ल उससे भी ज्यादा लतीफ है। सरकार फरमाए अक्ल से ज्यादा लतीफ क्या है?
لیے میں زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کی زیادہ توجہ ہو. عقل سے زیادہ لطیف وحی ہے. وہی ہوتی ہی صاحبان عقل کے لیے. خدا کرا اگر میں مضمون یہ جملہ کہوں تو آپ کو سمجھ آ جانے, پوری کتاب آ جائے گی. وہی سے زیادہ لطیف شاعر کو ولایت پوری کتاب میں نہیں دوہرا جیسے وہی سے زیادہ لطیف آتی ہی وہی ولی کے لیے. وہی کس کے لیے ہوتی ہے؟ ولی. نبی ولی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بابا امام ولی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر ولی نہ ہوتا تو وہی کہاں آتی؟ اگر آپ کے میں جملہ کہوں وہی پھر بھی عقل سے تعلق رکھتی ہے. عقل سے لیکن توحید کی حقیقت وہی بیان نہیں کرتی. وہی بیان کرے گی تو لفظوں میں, وہ لفظوں میں سمجھ نہیں آئے. شاید میں بہت بڑی بات ہے. وہی توحید کی حقیقت وہی بیان نہیں کرتی. اگر توحید واقعی وہی کے معنی ہے کہ کوئی اشارہ مخفی اشارے کو وہ بہت تیز مخفی اشارہ جو سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ گزر جائے اس کو کہتے ہیں وہی. وہی میں اگر جبریل کی وہی لے کے مثال کے طور پہ تو وہ لفظیں لائے گا نا. لفظیں تو حقیقت ہوتی نہیں. لفظیں کیا ہوگی؟ وہ تو وجود ملکوت ہی ہوتے ہیں. لفظوں میں تو حقیقت نہیں آتی. اچھا میں کہتا ہوں صحیح بڑے حسین ہیں, وہ تو لفظ آیا حسین, حسن کیا ہے؟ حسن لفظوں میں نہیں آتا تھا, اس لیے بلال حسن ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ آئے گا؟ اب جو یہ عقل ہے, عقل اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ وہی کا تعلق عقل سے ہوتا ہے. اب جو چیزیں توجہ نہیں فرما رہے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, جو چیزیں ما برائے عقل ہے جیسے توحید ہے, توحید ما برائے عقل ہے, ایسی باتیں سنا کے خدا کے لیے یہی اصل شاید ہے. جو توحید ما برائے عقل ہے اللہ اسے وحی سے نہیں سمجھائے گا. وحی سے توحید سمجھ نہیں آ سکتی. جو ما برائے عقل کو سمجھائے اسے الہام کہتے ہیں, اور عالمین میں مرکز الہام کو علی کہتے ہیں. الہام میں حقیقت توحید, اور اس حقیقت توحید کا سب سے لطیف کمال ہے, اس کمال کو ولایت ہے. ٹھیک ہے, اب معلوم ہو گیا ولایت الہیہ وہ کمال ہے جس میں کیفیتیں نہیں. میں کیا کہتا ہوں, اللہ کی ولایت میں کیفیتیں نہیں. بھائی اللہ میں جو کیفیتیں نہیں ہیں ہم تیری دلیل کیسے سمجھیں؟ تو نے جو کام کیا, میں راضی ہوتا ہوں, میں ناراض ہوتا ہوں, تیری ولایت میں تو غوری فرما ہے, تیری ولایت میں تو کیفیتیں نہیں ہیں. تو میں ہاں میری ولایتوں میں نہیں ہیں, میں نے اور بھی تو ولی بنا دیے ہیں. ولی بنائے ہیں یا نہیں ابھی بچے. ٹھیک ہے, اب جو اللہ لطیف ہے, لطیف لطیف لطف, لطف کسے کہتے ہیں؟ لطف علماء نے کہا توفیق الہی کو لطف. توفیق الہی آپ کے لیے میں جملہ کروں, جب توفیق الہی ہماری طرف آتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں. جب نبی کی طرف آتی ہے اسے عصمت کہتے ہیں. توفیق الہی جب ہماری طرف آتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں توفیق الہی شامل حال ہوئی, میں مومن ہو گیا. ایمان کیسے آیا؟ توفیق کے شمول سے. جب وہاں عصمت آتی ہے تو عصمت کا نام ہے توفیق الہی. اب امامت لطف ہے,
ہر وہ شے، اب میں شروع کرنے لگا ہوں، ہر وہ شے جو لطف ہو وہ توحید پہ واجب ہوتا، اللہ پر وہ واجب ہے، واجب۔ اب سننا ہے کہ وہ لطف کیا، اچھا کیا فرماتے ہیں، الامامۃ لطف، امامت لطف ہے، سبحان اللہ کی امامت کیا ہے، لطف۔ صحیح شرح تدریج میں بھی باقی کتابوں میں بھی الامامۃ لطف، امامت لطف ہے، واللطف واجب علی اللہ، اور لطف واجب ہے اللہ پر۔ کیوں؟ صحیح جملہ ساتھ لکھا، تحصیلا للغرض، اس کو لطف بنا کے اللہ نے واجب ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی غرض ان میں اپنی مضمر ہے، بنایا ان کو ہمارے لیے نہیں اپنے لیے، اس میں تحصیلا للغرض، اپنی اس غرض کے حصول کے لیے۔ کون سی غرض ہے؟ خالق، کوئی علت ہے، غرض ہے نا، سبب ہے نا خالق، اس سے تو نہیں ہو رہا ہے جہاں، کوئی تو غرض ہے اللہ کی، جس غرض کے لیے اس نے امامت کو بنایا ہے، امام کو بنایا ہے، تو اس میں غرض امام کے بننے کی موجب کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ان 14 کو اپنے لیے بنایا ہے، معلوم ہے جو کام اپنے لیے نسبت دے گا ان کے بھی ہاتھ پہ دے گا، ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو کیوں بنایا؟ تحصیلا للغرض۔ زکات فرمائیں کہ لطف کی تعریف کریں، لطف جب توفیق ہے، واجب ہے اللہ پر، تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ لطف کی کیا تعریف؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ یار بڑا لطف آیا، یہ وہ لطف نہیں ہے، اور اس کو میں مجھے آج بہت لطف آیا، یار یہ تو کیا کرنا، یہ تو میں لطف کہہ رہا ہوں، جو لطف خالق پہ واجب ہے اسی کو امامت کہتے ہیں، امام لطف الہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، لطف الہی۔ اللطف ہوا ما ہوا، کیا ہے اللطف ما؟ سوال ہوتا ہے، اللطف ہوا شکر العبد الى الطاعت وجبرہ عن المعصیہ، جو لطف کو ہوتا ہے جو بندے کو اطاعت کے قریب کر دے، معصیت سے دور کر دے۔ اور یہ بڑھا رہے ہو سبحان، لطف کیا ہوتا ہے؟ لطف وہ ہوتا ہے کہ جو عبد کو، بندے کو، کل یاد کیا تھا میں نے آپ کو معلوم کہ اس میں کوئی عبادت کرتے نہیں، لیکن جو عبد کو، جو کہ وہ عبد الی الطاعت، جو طاعت کی طرف سے قریب کرتے، طاعت کیسی ہوگی بابا؟ اللہ کی طاعت، اللہ کی طاعت کیسے ہوتی ہے؟ کرے گا اللہ کی طاعت، رسول اللہ کی طاعت کیسے ہوتی ہے؟ میں جو تیرے رسول کہتا تو آتا ہوں، جس کی رسول کی اطاعت کی تھی اس نے اللہ کی اطاعت، تو معلوم ہوگا اللہ کا بھی مرکز اطاعت رسول ہے، رسول کی اطاعت ہی کا نام اطاعت توحید ہے۔ کتنی بڑی اطاعت ہے رسول کی، اللہ کی اطاعت بھی اسی میں شامل ہے۔ اور بھی فرمائے ہمیشہ ذہن دلائیں جب اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں شامل ہے تو پھر کمالات الہیہ رسول میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ کمالات ہونے چاہیے نہیں؟ ایسے بھیج دیا چلو تیری اطاعت میری اطاعت، ایسے سارے کمالات اپنے دے کے ان کو مظہر بنا کے کہا اب تیری اطاعت تیری نہیں، وہی تو میری ہے، کہ وہ تیرا ماننے والا نہیں، وہ میرا بھی ماننے والا ہے، تیرا صرف مطیع نہیں، اور بھی فرمائے وہ میرا بھی مطیع ہے، میں اس کا مطابق ہوں، تیری اطاعت اور میری ایک ہے، اور انہیں نام کی اطاعت رسول کی اطاعت ایک، رسول اور اللہ کی اطاعت ایک، اللہ اور رسول کی اطاعت ایک، تو برکت اطاعت دونوں کے درمیان میں کون بنا؟ جسے مصطفیٰ کہتے اچھا جناب یہ ہوا کہ آپ جو بندے کو
یہ میری مشکل باتوں سے پریشان تو نہیں ہوتا؟ نہیں ہونا، خدا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. یہ چہرے مجھے ذرا معصوم سے اس کی میں نے جملہ کر دیا. پریشانی میں یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں سمجھنے ہیں میرا بابا. اب اطاعت کی طرف یہ لطف قریب کرتا ہے. اچھا یہ کتنا قریب کرے؟ کتنا فرمائیں تو پھر صلاحیت کس کی ہوگی؟ بندے کی. معلوم ہوتا ہے یہ لطف قریب کرنے میں اپنی کوتاہی نہیں کرے. پھر اس شخص کی اپنی قسمت ہے کہ آل محمد کے کتنا قریب ہونا چاہیے. تو اس کی اپنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اطاعت کے کتنا، اطاعت کا مرکز کون ہوا؟ رسول صحیح، کہ وہ ان کے کتنا قریب ہوتا. تو اپنی صلاحیت رسول کے قریب ہوتا. یہ بھی ساتھ ہے اور وہ بھی ساتھ ہے. آپ جناب یہ معصیت، اور اس سے معصیت گناہ سے اسے دور رکھتا. تو معلوم ہو گیا دور رکھنا کوئی ہے کمال، اس کو لطف کہتے ہیں. اطاعت کے قریب کرنا اسے لطف کہتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اطاعت کے قریب اور معصیت سے دور رکھے، وہ کمال کون سا ہونا چاہیے جو دور رکھتا؟ کیسے دور؟ فرمائے کیسے دور؟ چلیے یہ جو دور رکھیں. اب قرآن کی پڑھیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی. اللہ حکم دیتا ہے عامر کا، یہ عدل کا احسان کا. جب عامر کیا تو خود عادل ہے یا نہیں؟ احسان کا حکم جب عامر کے ساتھ مربوط ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ روکتا فحشاء سے بھی. خدا کے لیے سمجھو اللہ روک رہا ہے فحشاء سے بھی اور منکر سے بھی. تو معلوم ہوتا ہے فحشاء وہ بری بات ہے جس میں روکنے کا عمل دخل اللہ کا ہے. رسول کا روکنا اور ہے وہ بعد میں ہوگا. پہلا روکنا کس کا؟ اللہ کا. معلوم ہوتا ہے فحشاء سے کون روکتا ہے؟ اللہ. کوئی ذات ہے جو روکتی ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. فحشاء سے روکنے کے لیے کیا چاہیے؟ ذات. ذات کون ہے؟ توحید. صحیح توجہ فرمائیے. توحید ہے جو فحشاء سے روک رہی ہے، منکر سے جو روک رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے منکر میں کوئی بلا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے منکر کون سی بلا ہے؟ فحشاء کون سی بلا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب معلوم ہے تو کوئی بلا تو ہے نا اللہ کے نزدیک جو اتنی ہے کہ خود روکتا ہے ان کے قریب نہ جانا. جیسے اللہ روکے خدا جانے وہ کتنے برے ہیں. فحشاء کتنی بری ہے. اچھا فحشاء کی جملہ میں کہتے اگر آپ متوجہ ہیں صحیح مجھے کہنا ہے. اب قرآن کو بتا فحشاء کسے کہتے ہیں؟ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تو فحشاء ہے. تو اللہ فحشاء سے روکتا ہے. اسی لیے کہا دیکھیے اس کے قریب نہ جاؤ یہ فحشاء ہے اور اللہ اس فحشاء سے روکتا ہے. اب ہمیں پتا چلا علی تیری ولایت کا اقرار ہی وہی کرے گا جس کی اصل صحیح ہوگی. وہ ہوتا ہی حلالی ہے. اب سمجھ لیا میں کیا کہتا ہوں. اس لیے سرکار علیہ السلام کی ولایت نے ہمیں کتنا بڑا کمال پیدا کر، کتنا بڑا کمال ہم سے پیدا ہو گیا. تنہا فحشاء والمنکر کیسے روکتی ہے؟ کون روکتا ہے؟ اللہ. تو بات ہوتا ہے کوئی ذات ہے جو فحشاء سے بھی روک سکتی ہے، منکر سے بھی روک سکتی ہے. اب ہم قرآن سے پوچھیں قرآن تو بتا وہ کون سی شے ہے جو صلاۃ اور اس سے روکتی ہے، منکر سے بھی اور فحشاء سے بھی. اب قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ ہے جو فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکر سے بھی روکتی ہے. پہلا روکنے والا اللہ ہے. اب خدا کے لیے صلاۃ کا معنی ترجمہ نماز نہ کرے، نماز عمل ہے ذات نہیں. اب تو قرآن
कदरदानी फरमाया करें। वो नमाज ही कब हुई होगी कि वो कहते जल्दी करो, इन्हें शहीद करो ताकि हम नमाज पढ़ लें। इसका क्या मतलब? अगर नमाज पढ़ के भी ये अमल हुआ तो फिर नमाज हुई? जिनकी नमाज ही नहीं हुई वो रोकेगी भला, ताकि रोकेगी जब उस नमाज का वजूद बनेगा। जब वजूद ही नहीं बन रहा तो रोकेगी कहाँ से? रोकेगी नमाज? तो मालूम हो गया तो आले मोहम्मद के दुश्मन है, उनकी नमाज का वजूद ही नहीं है। नमाज को तब रोकेगी अगर वजूद बनेगा। तो फिर पूछे ये सलात कौन सी साथ है जो भाषा से भी रोकती है? भाषा से रोकने की दलील है कि वो इज्जतों का मुहाफिज है। जो भाषा से सलात रोकती है वो कौन? तारीफ फरमाया करें वो क्या मुहाफिज होगा? इज्जतों का मुहाफिज होगा या नहीं? जो सलात रोकती है ना, भाषा क्या है? ये बुरी बातों से रोके वही तो क्या है? सलात, उसको सलात कहा गया। अब मैं जुमला कहूं कि जनाब मेरी तवाफ कर खाना खाओ के दौरान ही तवाफ एक आदमी को जनाब मेरी ने तमाचा मारा। तमाचा के अली मारे तमाचा अपने पीछे सारे याद आ गए। रुक गया, ये कलमाना था, ये जो तवाफ का क्या है इसको कहा से जनाब मेरी ने मुझे तमाचा मारा है, जनाब मेरी से मुझे किसास लेकर किसास दिया नहीं, किसास तमाचे के बदले तमाचा अलैनों पे रहने वाला ठीक है, वो किसास होता है। पैसे देना ये दिया तो उसने कहा किसास दिला तो फिर जनाब मेरी आए, उसने रोकेगा सका कि आपसे किसास मुताबिक है, आपने इसे तमाचा मारा पड़ा हमारा क्यों मारा? बनाए दौरान तवाफ नामूस मोमिनीन को ताक बहुत बड़ी बात दौरान तवाफ नामूस मोमिनीन को ताक रहा था, कहते देख रहा था। देखना और है ताकना बनवा जो नियतों को भी जाने वही इमाम होता है। नियतों को भी देख ये कहा उसे किसने उस आदमी का गिरबान पकड़े देगा, तुझे खबर है तुझे किसने देखा? किसे की सांस मांगता है? तुझे अली ने नहीं देखा, अली की अलैहिस्सलाम की आंख ने नहीं देखा, बल ऐनो मिन वजूदिल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा। देखने वाला वो है कि सांस अली से लेता है। बात समझ आ रही है? इज्जतों का मुहाफिज कौन? इज्जतों का मुहाफिज है। इसी वजह से भाषा से रोकने वाला कौन है? ये दुनिया की नमाज कायम, ये नमाज कायम की जात नहीं है बाबा। कि जो आप नमाज पढ़ते हैं कैसे कायम होती है? बिजात कायम। परेशान हो जाते हैं, बिजात कहाँ कायम है? जब तक दुरूद ना पढ़ा जाए बेचारी कायम ही नहीं होती, इसका वजूद ही नहीं बनता। जो नमाज दूसरों पे कायम है कहाँ रोकेगी? तो फिर वो ढूंढे वो सलात कौन है जो भाषाओं को उनका से रोकती है? और हमारा सलात विलायत अली इब्न अबी तालिब इमाम ही तो ऐसा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाम, बदल जाओ ताउन चाहो किससे? सब्र और सलात से। पूछा कि बड़ा सब्र कौन है? सलात कौन? अच्छी नहीं लग रही, सब्र कौन है? सलात कौन है? फरमाया सब्र मैं हूँ, सलात अली इब्न अबी तालिब। इसी वजह से अल्लाह ने इनको मासूस बना के, आले मोहम्मद को मासूस बना के ये मासूस हो, इसलिए अस्माए हुस्ना कहा है। ये क्या नाम क्या रखा? इसम भी रखा और हुस्ना भी रखा, क्योंकि नाहव में या इल्म कलाम में हुस्ना, देखिए हुस्न और कुव्वों का ताल्लुक महसूस शय से होता।
جن کے حسن توحید کا حسن مضمر ہو وہی امام ہوتا ہے. اس لیے ان کو کیا کہا؟ اسماء حسن. کیونکہ حسن اور قوت کا تعلق محسوس کیسے ہوتا ہے؟ اللہ محسوس ہونے والی ذات نہیں ہے. جن کو محسوس بنا، جن 14 کو محسوس بنا. اب کیفیتیں ان پہ تاری ہوں گی. اللہ کہے گا وہ میری کیفیت. صبغت اللہ، اللہ رنگ ہی اللہ کا ہے. صبغت رنگ صبا کہتے رکھنے والے کو رنگ لیتے ہیں. یہ جو کپڑے رکھتے ہیں نا، یہ چھپے چھپے لگاتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صباب. سواد کے حضرت ہے صباب. اللہ کیا کہہ رہا ہے پہلے بار میں؟ صبغت اللہ، رنگ ہی اللہ کا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللہ سے دیکھتے ہیں جس کا رنگ ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. صبغہ کے لحاظ سے کون بہتر اللہ کے رنگ سے؟ کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم ہی تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں. رنگ کس کا ہے؟ رنگ تو کیفیت ہے، صفات انضمام ہے. یہ دیکھیں یہ رنگ ہے، اس کے اندر ہے یا نہیں؟ حبشی کا رنگ کیا ہو؟ اس میں غم ہے یا نہیں؟ صفات انضمام میں یاد کیا ہے؟ حبشی کا رنگ کیسے ہو؟ کبھی جدا ہو، رات کو جدا ہو گیا، کہاں جدا ہوتا ہے؟ رنگ تو ساتھ ہے. وہ صفات انضمام بھی ہے، متغیر بھی ہے، شکل صورت میں بھی، ہر بات داخل بھی ہے، شریک بھی ہے، داخل بھی ہے. تو داخل ہو، شریک ہو، متغیر ہو، وہ کیفیت ہوتی ہے. رنگ تو کیفیت ہے. پھر اللہ کہتا ہے رنگ ہی اللہ کا ہے. یہ کر رہا ہے اب ڈھونڈے یہ رنگ کیا ہے؟ تو رنگ اللہ نے کہا یہی رنگ ہی تو اللہ کا ہے. اب علماء فرماتے ہیں اسی رنگ سے مراد ولایت ہی کا رنگ ہے. یہ ولایت ہے، جس ولایت کو خالق نے کیا کہا؟ کیفیت ہے کس میں پیدا ہوتی؟ ان کی ولایت میں. اور نسبت کس کی طرف ہوتی؟ توحید کی طرف. یہ ہو گیا جناب یہ ابھی جس تھوڑی سی بات آگے جان زمانہ. جتنی زمانے میں کیفیت ہوگی پھر آل محمد مظہر کمالات الہیہ ہوگی. انہیں زمانے کے بعد ہونا چاہیے یا پہلے؟ یہ تو آسان باتیں بتا رہا ہوں. اگر کیفیتیں بعد میں ہوں، اب یہ پیدا پہلے ہو چکی ہوں اور یہ بعد میں آئے، پھر امام زمانہ ہو سکتے ہیں. کیفیتوں کے زمانے سے متعلق ہوتی، حدود زمانے میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو پھر یہ تو زمانے سے پہلے ہونے چاہیے. تو معلوم ہو کہ آل محمد بارے مظہر کیفیت الہیہ زمانے سے پہلے. زمانہ میں نہیں ہوا، اس لیے پھر امام زمانہ ممات اور جانت امامہ زمان نہیں. پر ہوتا کیفیتیں زمانے میں بدلتی رہتی ہیں، لہذا امام کو مانتے ہیں. ہو سکتا ہے تمہاری دیر کی کیفیت کبھی مانو. اللہ نے ایسی چھوٹ دے دی نہ پڑھو نماز نہیں پڑھتے بچوں کو مارتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاید میں آج بات کہتا ہوں خدا کے لیے باتیں سمجھا کریں. نماز نہیں پڑھی آپ کچھ سوچے پڑے، مار پڑی کچھ، روزے نہیں رکھے کچھ، گناہ نہیں کھاتا رہے، گناہ لکھے جا رہے ہیں کہتا کچھ اتنا. اگر ساری زندگی میں آپ نے اسے مان لیا کہ حر جب بنا دیتے ہیں تو پچھلی ساری باتیں چلی جاتی ہیں یا نہیں جاتی؟ پچھلی باتیں کہاں گئے؟ ہمارے روزے کہاں گئے؟ وہ تو نہیں پڑھے تم نے، نہیں پڑھے. مان کو لیا اور مانا بھی اس معیار کا جس معیار کے ماننے والے ہیں. جب اس معیار کا مان لیا پھر ساری باتیں معاف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہوتے ہوئے بھی معاف ہو گئی، لکھی ہوئی معاف ہو گئی. آپ نے کیا کہا؟ اور پھر وہی بات جس کو کر دیا ہے وہ شفاعت بھی ان کی کرے گا جو عمل ہے. اور کن کی شفاعت کرے گا؟ ہمارے عملوں کی. شہداء کربلا شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ذرا پریشان ہو جاتا ہے جملہ کہتا ہوں. کن کی کریں؟ عملوں کی. وہ تو عمل کیا شفاعت عملوں کی کریں.
توجہ فرما رہے تو پھر جناب حر نے خدا جانے کس معیار کا امام کو مانا تاکہ ان کی معرفت میزان اعمال ہے. جب ایک بات اس معیار کا منفا کرتا بات آگے بڑھا وقت جلدی سے گزرتا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنا دوں, چھوٹی سی تاکہ جب میں آخر بھی سناتی زیادہ بہتر. اس کے بعد آتا ہے تغیر. اب زمانے میں قدیم زمانے کسے کہتے ہیں؟ قدیم ذاتی کون ہے قدیم قدیم ذاتی کون ہے؟ آل محمد کون ہے؟ قدیم زمانے جس زمانے سے پہلے اللہ ان کے درمیان میں آدمی نہیں, نہ ہونا نہیں, آدمی نہیں ہے. کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اور 14 کے درمیان میں زمانہ نہیں, اللہ اور 14 کے درمیان میں آدم نہیں ہے. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے نہ ہونا ہو. آدم نہیں ہے. آدم یہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ سے, آدم نہیں ہے. اگر آدم ہے تو آدم کا نام زمانہ ہے. آل محمد سے پہلے زمانہ آ گیا تو یہ امام زمانہ کیسے کہنا ہے؟ کہ لمحے کا وقفہ بھی زمانہ پہلے کر دے پھر یہ امام زمانہ ساری زندگی کہتا رہے, میں تو نہیں مانوں گا. پروردگارہ قادر ہو کہ زمانے سے پہلے بنا تو معلوم ہو گیا زمانہ ان کے سامنے بنا. اب ہر زمانے میں جو کیفیت ہوگی توحید کے لیے کیفیت ہوگی, اس کا مظہر کون کرا رہا ہے؟ مظہر میں کہہ رہا ہوں بابا, مظہر محمد والے ان کی اتحاد پہ اللہ نے اپنے آپ کے لیے کیفیتوں کا احساس کرنا. بس آگے آتا ہے تغیر. رضا تغیر ہے, راضی ہونے کی تعریف. رضا کی تعریف کیا ہے؟ کبھی راضی ہوئے آپ کیا نہیں وہ سناؤ, کبھی گھر میں تو راضی ہوئے ہوں گے, راضی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ذرا خوش ہو جائے تاکہ یہ داشتی ہے. راضی ہونا, راضی اور رضا کی تعریف کیا ہے؟ تاکہ راضی ہونا اچھا لگا, راضی یہ راضی ہونا تعریف تھوڑی. راضی ہونے کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے مستحسن فعل سے, کسی کا مستحسن فعل, پوری کتاب میں دو رات کتاب صحیح کتاب خدا کی قسم, کسی کے مستحسن فعل یا نیک عمل یا اپنی منشا کے مطابق اس میں عمل پا کے اس کے عمل کے اثر سے متاثر ہونے کا نام ہے رضا. اس کے اثر سے متاثر ہونے کا نام رضا. تو معلوم ہو گیا رضا میں تغیر, رضا میں اثر ہے. جس اثر سے وہ فاعل متاثر ہوتا ہے. جب اثر ہوا تو پہلے نہیں تھا, بعد میں ہوا, جو بعد میں ہو وہی پیدا ہوتا ہے, کوئی تغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں تھا ہوا نہ, اثر ہوا. اسی طرح غم ہے, غم دردناک منظر کو دیکھا, اس کے اثر دل پہ ہوا, کیفیت نفس سے اثر ہوا, اس کا نام غضب ہے, اس کا نام غم ہے. پر غم میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اثر کو اپنے اندر لینا, متاثر ہونا, انفعالی کیفیت پیدا کرنا. تو رضا کیا ہو گیا؟ متاثر. تو رضا کیا ہے؟ کیفیت. راضی ہونا کیفیت ہے. جب راضی ہونا کیفیت ہے تو یہ کیفیت تو وجود میں اثر کرتی ہے, پھر جا کے وہ راضی ہوتا ہے. اے اللہ, تو جو کہتا ہے راضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور دل کو باریک فرمایا, اللہ جو راضی ہو گیا کن کے بیان میں راضی ہو فرمایا, ان کے بیان. تو پھر راضی ہونے کا دار و مدار ان پہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, استاد فیل کہاں سے ہوتا. اب میں جملہ کہہ دوں, اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ جملہ میرا یاد رکھیں خدا کے لیے. جب راضی ہونا مستحسن فعل کا اثر یہ لے کے راضی ہوتے ہیں, پھر قیامت والے دن حاکم یوم الدین
कब्र से कौन के कौन उठा, किनका हुक्म होगा कब्र से उठाने? रजत दिन के दुनिया होती है ना, सारी बातें आज मोहम्मद समझ नहीं आते, क्यों नहीं आते? रजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। इमाम ज़माना आएगी, रजत होगी क्या? रजत इमाम ज़माना के हुक्म से होगी। जब रजत इमाम ज़माना के हजारों साल कब्रों के बाद ये उठेंगे इमाम ज़माना के हुक्म से, तो फिर क़यामत में कोई और उठाया? रजत में 12वां इमाम अगर उठा सकता है तो क्या जनाब अली नहीं उठा सकता? क्या कह रहा हूं? अंदर के उठाए, बस इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को समझना है। इन्हीं की रिजा का नाम रिजा इलाही, इन्हीं के गजब का नाम गजब इलाही। इनमें कोई एक भी गजब ना हुआ, 14 गजब ना, एक राजी हुआ 14 राजी। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, समझ से कर रहा हूँ। एक गजबनाक हो गया, सारे गजब, एक राजी हो गया 14 राजी। इनका कौल एक है, फेल एक है, अमल एक है, रिजा एक है, गजब एक है, गम एक है, खुशी एक है। मेहदी अब्बासी बैठा था, मेहदी अब्बासी ये हारून वगैरह का बाप, मेहदी अब्बासी हारून रशीद के बादशाह, इसका बाप का नाम मेहदी अब्बासी। इनके जमाने में काजी अबू यूसुफ थे, काजी अबू यूसुफ। इसने मेहदी से कहा कि वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आज मैं इनसे ऐसा सवाल करता हूँ, माशाअल्लाह ये आज आ जाए विचारते थे कि ऐसे सवाल एक बार बात चले जाए सवाल क्यों? अब वो चल के इमाम अलैहिस्सलाम की और कह रहे हैं सरकार में सवाल कर इमाम या तो ना है, ये नहीं है कि शहरों में सोच लूँ ये नहीं है, या मैं पूछ लिया हूँ ये नहीं है, तब पूछने का तो सवाल पूछो। सुभान अल्लाह, जिनका इल्म हर वक्त ताजा रहे वही इमाम। इसमें भूल निस्यान ज्ञान का बुजुर्ग ही ना पूछो, ये है इमाम। ऐसे इमाम वाले आए क्यों भटके हुए हैं लोग? पूछो अबू यूसुफ, ये हमारे भाइयों के इमाम शाफी जो है सामान काम करा, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भाइयों के जो इमाम जिनका है उनके ये सरबराह है, इन्हीं की काबिल से ये शाफी मजहब जहाँ तक पहुँचा। इमाम शाफी है या नहीं है? आएगा जरा उसी बात करना। वो कहते हैं, मैं ऐसा सवाल करता हूँ इमाम से, उनके सरबराह कहते हैं कि इमाम आगे आ जाएंगे, मैं ये कुछ करीब आके आपसे सवाल कर रहे पूछो। उसने सवाल कर दिया काजी अबू यूसुफ, एक इहराम बांधने वाला, इहराम वो जो हज में इहराम बांधते, अगर वो साए के नीचे आ जाए तो कैसा पढ़ना दुरुस्त नहीं, इमाम ने पढ़ना दुरुस्त नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो शरीयत का दुरुस्त भी बता दे वही इमाम। कितनी बारी और आपकी इत्तला के लिए शरीयत में जो भी हुक्म नहीं है, शरीयत कुल्लिया में एक बात याद रखें बाबा, जितना हुक्म और अवामिर में वो रसूल ने अमलन करके दिखाया। रसूल के लिए अमलन करना जरूरी है, तब वो जुज़्व शरीयत बना। हर आमर हर नबी उसे कहता बोला इनाम बांधने वाला है, सारे में चला जाए तो कैसे फरमाए कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज की बात में फरमाए कोई हर्ज नहीं। फिर उसने सवाल किया, अगर वो वही आदमी मोहरिम जो है इनाम बांधने वाला अगर एक खैमा लगा, खैमा बनाए जमीन पर और खैमे में दाखिल हो जाए, अच्छा नहीं अच्छा मैंने एक मिनट जरा सलवात पढ़े, मैंने अच्छा वो मुझे याद आ गया, तस्वीर पर नहीं हो गया। उसने सवाल किया कि अगर एक आदमी इहराम की हालत में अपने साथ में साया करे तो सरकार ने करना दुरुस्त नहीं, मैंने यही कहा दुरुस्त नहीं आएगा। हाँ अच्छा फिर मैंने सही कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि दुरुस्त नहीं, अगर ये कहा तो ठीक था। तो अब
قادر یوسف نے کہا کہ اگر ایک آدمی ایک خیمہ بنا دے، زمین پہ خیمہ لگا کے اس میں داخل ہو جائے تو اوپر سایہ کو خیمے کا ہو گیا. سرکار نے فرمایا کوئی عیب نہیں، کوئی خیمے میں چلا جائے عیب نہیں ہے، ویسے سایہ کہیں روک نہیں. یہ کہنا تھا تو فوراً گھبرا کے کہتا ہے بولا ان دونوں میں فرق کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ اور دلیل کے ساتھ بتائے، جو دلیل سے بات بتائے وہی مام ہوگا. بولا سائے کے نیچے جائے تو آپ نے سنا درست نہیں ہے، خیمے میں چلا جائے درست ہے. کیا فرق ہے؟ باپ نے جملہ فرمایا یہ بتائیں کہ حائضہ عورت، حیض والی عورت کے لیے نمازوں کی قضا ہے. میرے خیال گھر میں نمازیں ہوتی ہی نہیں. جب آپ نہ ملنا نماز ہے ہی نہیں، مجھے روز صحیح کہتے ہیں شادی ہے بیٹھے بیٹھے صحیح کہتے ہیں نمازوں کے لیے آپ کو نہیں کہتے یار یہ کیا کریں. میں نے کیا چلا کہا بالکل ایسے ہو گئے. نماز حیض عورت پر نمازوں کی قضا ہے نہیں ہے نا؟ کیا تاکہ وہ نہیں پڑھتی، قضا ہی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ قضا کرے، قضا نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے. زکات فرما حیضہ عورت کے اوپر نمازوں کی قضا ہے، بحالتیں نجاست کی قضا ہے. سود کے تو قضا نہیں، سود کے بعد بھی پاک ہو جائے پھر بھی قضا نہیں. زکات فرما اگر اس سے روزے چھوٹ جائیں کہا اس کی قضا ہے. کوئی اور نہیں پڑھتا. اللہ بتائیں اس میں کیا فرق ہے؟ یہ امام سبحان اللہ. خدا آپ دیکھیے جب اندر والے علم کو دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہوگا. علم حیضہ وہی عورت ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزے بھی واجب ہے وہ بھی فروع ہے، ان کی قضا واجب ہے. وہ کہنے لگا چونکہ شریعت اسلامیہ نے یہی کہا ہے لہٰذا ہمیں ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان پہ ثابت رہنا ضروری ہے. جب کہا شریعت اسلامیہ کا یہی حکم ہے، سرکار نے فرمایا احرام میں بھی شریعت اسلامیہ کا یہی حکم ہے. اس احرام اور اس خیمے میں بھی شریعت اسلامیہ کا یہی حکم ہے. سر پکڑ کے آ کے کہتا ہے مہدی سے میں تو چاہا تھا کہ میں امام کو عاجز کر دوں گا. امام نے ایسا جواب دیا کہ میرا سر بھی پھوڑ دیا. آپ نے تو کہا چلو جی بات چلو جی ہے مسئلہ ہو گیا. تو یہ کون ہے امام؟ تو اسی لیے تخیل کس میں آتا ہے؟ کیفیت. اور پہلے بھی ہوتی معلوم لہٰذا توحید میں تخیل نہیں، کیفیت نہیں ہے. اب کیفیتوں کی فرق ہوتا ہے. 4 منٹ اور مجھے صرف تاکہ یہ موضوع تو مکمل ہو جائے، تاکہ ٹیپ ہو جائے گی میری آسانی میرے لیے بھی اور دنیا سنتی رہے گی. چلو کیفیتوں کی بابا 4 قسمیں ہیں. کیفیت محسوسہ، کیفیت استدلالیہ، کیفیت نفسانیہ، کیفیت کمیہ. 4 کیفیت. پہلی کیفیت محسوسہ، یہ حس والی کیفیت ہے. اچھا کون سی ہے بابا مجھے بتا، کون سی کیفیت ہے محسوسہ؟ آنکھ، زبان، ہوا سے خمسہ نہیں کبھی نام سنا چاہیے. ہوا سے خمسہ میں پڑھا بھی رہا ہوں سنا بھی رہا ہوں، دونوں نام میرے سامنے ہیں. ہوا سے خمسہ کیا ہے؟ کیفیت محسوسہ. لیکن دیکھ رہے آنکھوں سے، یہ ہوا سے، کانوں سے، یہ کیفیت محسوس. کان ہوتے نہ ہو تو سن لیں، آنکھ نہ ہو تو دیکھ لیں. ہاتھ کو کہیں کہ ذرا دیکھیں گا. یہ تو ان کا کمال ہے جو کہتے ہیں جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یہ سجلیتیاں ان کے لیے وہاں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ کیا کیفیت ہے؟ ان پہ لمبی ویسے آپ نہیں کرتے جو وقت تھوڑا محسوس ہے جہاں. دوسری آتے ہیں کیفیت استعدادیہ کہ جن میں متاثر ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے نیچے کیا تھا یہ دبنا کیفیت ہے. یہ لکڑی، یہ دیا نہیں لکڑی، یہ بھی کیفیت ہے. یہ دبتا ہے، یہ کیفیت نہیں دبتا. اس کی سختی، اس کی کیفیت ہے.
اس کی نرمی، اس کی کیفیت اور باہر ہے. ہوتا ہے جو نرم ہو یا سخت ہو وہی کیفیت والا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں نہ نرمی ہے نہ سختی ہے. آگے آگے جاؤ کیفیت نفسانیہ. جلدی سے کیفیت نفسانیہ. علم نہیں تھا، جتنا پہلے دن پیدا ہوئے عالم تھے. پہلے دن جہاں پیدا ہو کتنے کرتے خدا نمائے تصور بھی نہیں تھا کہ علم ہوتا کیا. لیکن میں جملہ کہتا ہوں تصور بھی نہیں ہوتا کہ علم ہوتا کیا ہے. ہماری اس انسان بحثیت انسان پیدا ہو کے بھی کبھی انسانیت میں بحث کریں گے کہ بحثیت انسان ہوتے ہوئے بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم ہوتا کیا ہے. پھر جو اس دنیا میں پہلے دن آئے رسول کے ہاتھوں پہ کہے علی کو سنا دو، کہا تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ. پھر خدا کے لیے ایسے امام مانو نا جو دنیا کے مدرسوں میں نہ پڑھے، توحید کے درس سے پڑھ گیا. آتے ہی کیا کہے کیا سناؤ. اس کو کیا کہتے ہیں کیفیت نفسانیہ. پہلے نفس میں علم نہیں تھا اور شخص میں علم کیوں آیا یا اپنے کیوں آیا. اب اس پہ نہیں چاہتے بیٹھے کرتے شاید بیٹھے ہیں اس لیے کہ پہلے قدرت نہیں تھی پھر قدرت آئی. اللہ نے یہ کیفیت نہیں، واقعیت نفسانیہ نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. چلو کیفیت نفسانیہ کھانے کی کس میں آئی، یہ علم کس میں آئی، اللہ کی قدرت کس میں آئی. ایسے نہیں آپ کہیں گے چلو آپ ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں چلو آپ کو ادھر کر کے سنا کے چلے. نہیں، جب کیفیت نفسانیہ ہے پھر کیفیتوں کا جو مظہر بن کے آئے گا اس کا نفس اللہ ہونا ضروری ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جب کیفیت نفسانیہ ہے تو جو کیفیت الہیہ کے مظہر بن کے آئے ہیں وہ نفس اللہ کہلائے کہ نہیں کہلائے. اس لیے ہم زیارت میں کہتے ہیں یا نفس اللہ القائمۃ، اے اللہ کے نفس. جناب علی علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملہ لکھا ہوا. وہ نفس اللہ کون ہے؟ جن کے اندر اللہ کا علم قائم ہے. جب وہی ہے جنہوں نے سرونی کے دعوے کیا پوچھو ہم سے. کیفیت قبلیہ یہ لگی تھا دولا کو کیا ستا کیا یہ دیکھیں لمبی چوڑی یہ چھوٹی ہے بڑی بن سکتی ہے، بڑی ہے چھوٹی بن سکتی ہے، مثلث مربع بن سکتی ہے، مربع مثلث بن سکتا ہے، 6 کونے والا 2 کونے. یہ سارے کیا ہے کیفیت ہے. یہ کیفیت مخلوق ہوتی ہے. جو بھی مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ میں نہیں ہو سکتی. لہذا دنیا کی کوئی بھی کیفیت جس بھی پہلو کی ہوگی وہ اللہ میں نہیں ہو سکتی. جو اللہ کے لیے کیفیت کا قائل ہوا وہ توحید ہی کا قائل ہوا ہی نہیں. اس لیے زکات فرماتے ہیں ما وحدہ من کیفہ، وہ توحید کو اس نے پہچانا نہیں. اس لیے توحید کے لیے کیفیتوں کا اکتشاف کیا، کیفیتوں کا قائل ہوا. پروردگار بس ہے محمد و آل محمد. یہ جو ہمارا درس ہو رہا ہے تو ہم نے منظور کو قبول فرما. جو تمنا ہے کہ آپ لوگ برام فرما اور اپنی امید کے لیے شکر مومنین کی لیے مانیات کے لیے سورہ فاتحہ